السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کلاس شروع کرتے ہیں، ٹائم شروع۔ میوٹ کر دے سب کو مفتی صاحب۔ جی جی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رکن تو کلمہ شہادت ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر تیسرا رکن یعنی نماز ہے، اور چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور پانچواں رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اسلام میں قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہمیں جڑا ہوا ملتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ بہرحال کچھ فضائل یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی آئیں گے، تو سب سے پہلے ہم مسائل شروع کرنے سے پہلے کچھ فضائل پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جس عمل کے فضائل ہمارے سامنے ہوں تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت آ رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد فرما۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت بڑا مضبوط پل ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، یعنی جنت میں جانے کا ایک پل ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے زکوٰۃ کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کے مال کی شرط اس سے جاتی رہتی ہے، یعنی اس کو ابھی اس بات کا خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ اور اس پر تو آپ حضرات نے مختلف واقعات بھی سن رکھے ہوں گے کہ مسلمان تو مسلمان، کافروں کا بھی یہ حال تھا آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک شخص جو یہودی تھا اس نے مال تجارت بھیج رکھا تھا، تو اور راستے میں ایسا تھا کہ خطرناک راستہ تھا، تو اس نے دل ہی میں ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، تو مال تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا،
چلو پتہ چل جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو اس نے اپنے جو مال اس کا مال تجارت آ رہا تھا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اور پھر راستے میں اس کو یہ خبر ملی کچھ دنوں کے بعد کہ قافلہ جو ہے وہ لٹ گیا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ بھئی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ چند دنوں کے بعد اس کو خبر آئی کہ اس کا قافلہ جو ہے صحیح سلامت واپس آ گیا ہے اور اس کا مال تجارت لٹنے سے بچ گیا ہے۔ تو انسان جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میرے مال کی حفاظت فرمائیں گے، یہ مال اب ضائع نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث بھی اسی سے متعلق آ رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے انسان کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آگے ذکر کی گئی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک لمبی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ اس میں جانوروں کی زکوٰۃ اور مختلف چیزوں کی زکوٰۃ سب شامل ہے۔ تو اس سے بھی زکوٰۃ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آگے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو حق واجب تجھ پر تھا وہ ادا ہو گیا۔ آگے تمہاری مرضی ہے، جو نفل صدقہ اگر کرنا ہے تو کر لو، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے جب وہ تم نے ادا کر دی تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور تمہارے اوپر سے بوجھ اتر گیا۔ یہ تو چند فضائل تھے زکوٰۃ ادا کرنے سے متعلق۔ اس کے علاوہ بھی ذخیرہ احادیث میں قرآن کریم میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ابھی چند وعیدیں ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کیا حکم ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ تو یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ حضرات کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ کوئی شخص سونے کا مالک ہو یا چاندی کا مالک ہو، مال وغیرہ اس کے پاس ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جائے گا، اس کے پہلو پر اور اس کی پیشانی پر اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ 10ویں پارے کے اندر بہرحال اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے مال دیا ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں جن کو مال دیا گیا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں تو یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، وہ ایسا ہرگز گمان نہ کریں بلکہ یہ بخل ان کو لے ڈوبے گا۔ ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں آدمی کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، جو کہ ایک بنیادی رکن ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت مندوں پر ان کے مالوں میں اتنی مقدار کو فرض کر دیا ہے جو ان کے فقراء کو کافی ہے اور انہیں مشقت میں نہیں ڈالتی۔ فقراء کو جب وہ بھوکے یا ننگے ہوں، مگر صرف یہ بات کہ ان کے کمی اپنے فریضے کو روکتے ہیں، یعنی پورا ادا نہیں کرتے۔ غور سے سن لو کہ حق تعالیٰ شانہ ان دولت مندوں سے سخت محاسبہ فرمائیں گے اور اس زکوٰۃ کی کوتاہی میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔
بہرحال اور بھی ایک روایت جو ہمارے سامنے، ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیں گے۔ اور اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں، آپ حضرات اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی چند مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، تو زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن اس کا نفاذ جو ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ یعنی آپ آسانی کے لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اجمالی حکم تو مکہ مکرمہ ہی میں آ گیا تھا، البتہ اس کی تفصیلیں کہ بھئی اگر زکوٰۃ ہو اس کا نصاب کتنا ہوگا، کس آدمی کے پاس کتنے پیسے ہوں تو اس کو کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کے مصارف کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ سب تفاصیل جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آ کر مقرر ہوئیں، تو یہ زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہو گئی۔ قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ یعنی قرآن پاک میں آپ حضرات یہ مشہور آیت ہے جو میں اور آپ ہر وقت سنتے بھی رہتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو بار بار قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جو صرف ہماری شریعت ہی میں لازم نہیں بلکہ دیگر انبیاء، سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہ حکم موجود تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْہِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ، کہ سابقہ انبیاء کو بھی ہم نے یہی حکم دیا کہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہ مشہور حدیث میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنا دی کہ بنی الاسلام علی خمس، کے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلی جو ہے وہ شہادتین، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آئیے چند مسائل کی طرف ہم زکوٰۃ کے چند مسائل دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ ویسے زکوٰۃ کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں جو اس آدھے گھنٹے 45 منٹ کی کلاس کے اندر جن کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں۔ بہرحال جس عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ما لا یحصر کلہ لا یترک کلہ، کہ جس چیز کو پورا حاصل نہ کیا جا سکتا اور اس کو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دیں، جتنے مسائل ہم سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ کیا ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، یا ہر انسان پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط کا ہم ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو بہرحال اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر بعد میں وہ کبھی مسلمان ہو جائے، 10 سال بعد، 15 سال بعد مسلمان بھی ہو جائے، تو جتنا عرصہ اس نے کفر میں گزارا تو اس کی زکوٰۃ بھی اس پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، یا کوئی بچی ہے اس کی ملکیت میں بہت سارا سونا ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو دیا ہے یا والدین نے دیا ہے، تو جب تک وہ بچہ یا بچی بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، یعنی انسان کا صحیح عقل والا ہونا۔ اگر کوئی پاگل ہے، اس کا عقل صحیح نہیں ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، یعنی ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ ایک بنیادی شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ صاحب نصاب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے کسی آدمی کے پاس، کسی عورت کے پاس، تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، ساتھ میں نہ چاندی ہے، نہ کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں، تو اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ صرف چاندی ہو، تو اگر 52.5 تولہ چاندی اگر کسی مرد یا عورت کے پاس ہو اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ صرف نقدی ہو، دیکھیں اصل میں بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تو جو شروع سے چلتی آ رہی ہیں وہ سونا اور چاندی ہیں،
شروع زمانے سے لے کر قریب کے زمانے تک جو لین دین ہوتا تھا وہ سونے اور چاندی کے سکوں ہی کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ تو ابھی موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ نقدی اور کاغذی نوٹ اور دیگر چیزیں آ گئی ہیں، باقی ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ آ گئی ہے۔ تو موجودہ حساب سے چونکہ سونے اور چاندی کے ذریعے لین دین عام طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ پیسوں کے ذریعے یا نوٹوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس کے اندر اعتبار جو کیا جاتا ہے وہ چاندی کا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سونا آج کل جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس کی قیمت ہے۔ تو اگر سونے کے حساب سے اندازہ لگائیں گے تو تقریباً وہ آدمی صاحب نصاب بنے گا جو 7.5 لاکھ روپے کا تقریباً مالک ہو۔ لیکن شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ جو کمتر ہے یعنی چاندی، تو چاندی جو ہے اس کا فی تولہ آج کل 970-80 روپے کا مل جاتا ہے۔ تو اس حساب سے تقریباً 47-48 ہزار روپے کے اگر کوئی شخص مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر اسی طریقے سے مال تجارت ہو، کسی آدمی کی دکان ہے یا فیکٹری ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، تو اگر مال تجارت ہو اور وہ بھی تقریباً 48-50 ہزار روپے کی مالیت کا سامان تجارت ہو جس سے وہ کاروبار کرتے ہوں، تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ایک بنیادی بات نیچے ایک اور لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مذکورہ چاروں چیزیں ہوں، یعنی مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، یا 1 تولہ تو سونا تو بہت زیادہ ہو جائے گی اس کی قیمت، اس کے پاس جو ہے وہ آدھے تولے سے بھی کم سونا ہے، 2-4 ہزار روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، تو ایک چیز کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو کوئی بھی 50 ہزار روپے کی مالیت کی نہیں بن رہی، لیکن چونکہ متعدد چیزیں ہیں ان کے پاس، تو ان تمام چیزوں کو جوڑ دیا جائے گا اور ان کی پوری مالیت لگائی جائے گی۔ اگر پوری مالیت 48-50 ہزار روپے کے برابر ہوتی ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس کو آدمی ذہن میں رکھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو 7.5 تولہ چاندی سونا ہی نہیں ہے تو میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، یا میرے پاس یہ نہیں، تو اگر متعدد چیزیں ہوں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی پیسے، اگر ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 48-50 ہزار روپے کے برابر ہو جائے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ یہ صاحب نصاب ہونے کا معنی تھا۔ یہ گرام کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ گرام کے اعتبار سے جو سونا بنتا ہے وہ 87.479 گرام اگر سونا ہو تو یہ سونے کا نصاب ہے، اگر صرف سونا ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سونا جس شکل میں بھی ہو، اگر وہ 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، چاہے سونے کے برتن ہوں، سونے کے زیور ہوں، سونے کے کنگن ہوں، سونے کی کنگھی ہو، سونے کا پین ہو، جو بھی ہو، سونا جس حالت میں بھی ہوگا اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر سونا چاندی یا کسی اور دھات کے ساتھ مکس ہو تو اس صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک برتن ہے، پیالہ ہے، سونے کا ہے، تو خالی سونے کا تو نہیں ہوگا، تو اگر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور چیز بھی ملی ہوئی اور سونا بھی ملا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ جو چیز غالب ہے اسی کا حکم ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کا برتن کا جو وزن ہے 10 گرام ہے اور اس کے اندر 6 گرام جو ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، اور 4 گرام کوئی اور چیز ہے، تانبا ہو گیا یا پیتل وغیرہ ہو گیا، تو وہ چیز سونا اور چاندی ہی سمجھی جائے گی اور پورے 10 گرام ہی کی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے وہ 4 گرام جو ہے وہ سونا ہے اور یہ چاندی ہے اور 6 گرام جو ہے تانبا یا پیتل وغیرہ ہے تو پھر وہ سامان ہی سمجھا جائے گا، سونے چاندی کا حکم اس پر نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اگر صرف چاندی ہو تو چاندی کے اعتبار سے جو اس کا گرام بنتے ہیں تو 612.35 گرام، یہ پیچھے تولے کے حساب سے بتایا تھا اور یہ جو ہے گرام کے حساب سے بتا دیا گیا۔ اور اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اگر چاندی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، برتن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، تو اس کے اندر بھی اگر کوئی اور چیز ساتھ میں اور دھات وغیرہ ملی ہوئی ہے اور کوئی میٹل ملا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ حکم ہے کہ کون سی چیز زیادہ ہے، تو جو چیز زیادہ ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو پھر وہی سمجھا جائے گا۔ اور آگے صرف نقدی ہو، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقریباً 48-50 ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہوں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے نقدی جس شکل میں بھی ہو، چاہے روپے ہوں، ڈالر ہوں، چیک ہو، بینک بیلنس ہو، یا اسی طریقے سے جس مقصد کے لیے بھی ہو، چاہے حج کے لیے رکھا ہوا ہے، مکان کی تعمیر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی شادی کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر جو ہے نقدی چاہے جس حالت میں بھی ہو اس پر بہرحال زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر وہ نصاب کے برابر ہو جائے۔ کہ وہی بات جو پہلے میں نے مختصراً ذکر کی تھی وہ یہاں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔
نقدی جس شکل میں ہو، مجموعے کی قیمت اگر چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو تو بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اچھا آگے یہ بات دیکھ لیں کہ کون سے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے چوتھی شرط تو یہ پڑھ لی تھی کہ آدمی صاحب نصاب ہو، یعنی عاقل بالغ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ صاحب نصاب کا کچھ تصور، کچھ باتیں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آگے یہ بات آ رہی ہے کہ مال کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ اس قسم کا اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر ایسا مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس مال میں 6 باتیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سونا چاندی اور نقدی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جبکہ وہ تجارت کے لیے ہوں۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، یا اس کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، یا اس کے پاس بہت سارا جو ہے اور کوئی سامان رکھا ہوا ہے، سونا چاندی اور نقدی کے علاوہ بہت سارا سامان ہے، تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو خریدنے اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے نمبر 2 یہ ہے کہ اگر خالص حرام مال ہو، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حرام مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو حلال مال کو پسند فرماتے ہیں اور حلال مال کے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ مال جو ہے نصاب کے بقدر ہو۔ اگر نصاب جو ہے اس کے بقدر نہ ہو نصاب کے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ انسان پر کوئی قرض نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن 15 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگرچہ مال تو ہے لیکن بہرحال مقروض ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 5ویں شرط یہ ہے کہ مال کی ملکیت بھی حاصل ہو، اور ملکیت کے ساتھ اس پر تصرف اور استعمال کی قدرت بھی ہو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کسی سے کرایہ لینا ہے، 1 سال کا پورا کسی سے کرایہ لینا ہے، آپ کا اس سے کانٹریکٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، 10 لاکھ روپے آپ کو کرایہ ملنا ہے، لیکن آپ کی ملکیت تو ہے لیکن ابھی تک آپ کے پاس آیا نہیں ہے، آپ کے قبضے اور تصرف میں نہیں آیا، تو ان 10 لاکھ روپے کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سیلری ملنی ہے لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آج میرے پاس جو ہے وہ 50 یا 60 یا 70 ہزار روپے آ گئے تو آج زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جائے گی، بلکہ اس پر جب تک ایک قمری سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ اس میں انشاءاللہ تھوڑی مزید بھی میں آگے بات کروں گا کہ قمری سال اور صاحب نصاب ہونے کے لیے 1 سال گزرنا بہرحال بہت ضروری ہے۔ آگے کچھ باتیں جو ہے وہ مال تجارت سے متعلق ہیں کہ عام طور پہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، ان کے مختلف کاروبار ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ سے متعلق کچھ مختصر سے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ تجارتی مال ہوتا کیا ہے۔ تجارتی مال وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں، 4 باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں تب وہ تجارتی مال بنے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجارت کی نیت سے خریدا ہو۔ ایک مال ہے، آپ نے خریدتے وقت آپ کی کوئی نیت نہیں تھی اور وہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو کوئی گاہک مل گیا، کوئی کسٹمر مل گیا، کسی نے کہا کہ بھئی مجھے بیچ دو، آپ نے اس کو بیچ دی، تو ایسے یہ تو مال تجارت نہیں ہے۔ پکی تجارت کی نیت ہو تو تب جو ہے وہ مال تجارت بنتا ہے۔ یا اسی طریقے سے خریدتے وقت آپ نے پلاٹ خریدا اور آپ کی نیت تھی کہ یار اگر کوئی اچھا گاہک ملا تو بیچ دوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو جو ہے رکھ لوں گا یا اس پہ گھر بناؤں گا۔ یعنی اگر متعدد نیتیں ہوں، صرف تجارت کی نیت نہ ہو، تب بھی وہ مال تجارت نہیں بنتا۔ یہ بات پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خرید تو لی آپ نے، خریدتے وقت پکی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، لیکن خریدنے کے بعد جب تک 1 سال نہ گزر جائے اس وقت تک نیت باقی بھی رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خریدتے وقت تو نیت کی تھی کہ یہ پلاٹ میں بیچوں گا اور یہی آپ کی نیت تھی، لیکن 2 مہینے کے بعد آپ نے کہا کہ یار میں اس کو جو ہے وہ بیچتا نہیں ہوں، اس پہ اپنا گھر بنا لوں گا، تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا، چاہے اس پہ اگلے سال گزر جائے اور سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، یعنی آپ نے جنوری کے اندر ایک پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے اور آپ کی نیت بھی باقی ہے، لیکن جب تک پورا اس پر 1 سال نہیں گزر جائے گا قمری سال، تب تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مال نصاب کے بقدر بھی ہو، یعنی اس کی مالیت 48-50 ہزار روپے سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی ذکر کی کہ تجارت کی نیت سے خریدا ہو،
نیت کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال ایسا ہو جو انسان اپنے عمل سے اپنی ملکیت میں لاتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی چیز وراثت میں مل گئی، کہ بہت بڑا بنگلہ مل گیا، بہت بڑی گاڑی مل گئی، تو آپ اپنے عمل سے، آپ نے تو اس میں کوئی عمل نہیں کیا، وہ تو آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور آپ کے عمل کے بغیر وہ چیز آپ کو مل گئی، تو بہرحال اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وہ مال ایسا ہو کہ جس کا انسان نے عوض بھی دیا ہو اور عوض میں مال دیا ہو۔ یہ بات بھی بہت سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک گاڑی گفٹ کر دی اور آپ نے اس نے نیت کی کہ یار میں اس کو بیچوں گا، تو چونکہ آپ نے اس کو کوئی عوض نہیں دیا، وہ آپ کو مفت میں چیز ملی ہے، تو لہٰذا اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تجارت کی نیت مال خریدتے وقت یا ملکیت میں لاتے وقت کی ہو، بعد میں نہ کی ہو۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خریدتے وقت تو کوئی نیت نہیں تھی، 2 مہینے کے بعد نیت کر لیے کہ بھائی میں اس کو بیچوں گا، تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا پھر۔ اچھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مال خریدتے وقت نیت میں جزم ہو، یعنی حتمی ارادہ ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، تردد نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی گاہک مل گیا تو بیچ دوں گا، نہیں تو اس کو کسی کو گفٹ کر دوں گا، یا اس سے اپنا مکان بنا لوں گا، یا اس کو اپنے استعمال میں رکھ لوں گا، تو ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ ادا، یہ مال تجارت نہیں کہلاتے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ تھی کہ خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو۔ اگر کسی نے تجارت کی نیت سے کوئی مال خریدا پھر نیت بدل گئی تو تجارت کی نیت ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ مال تجارت نہیں رہا، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے تجارتی مال کا کسی اور مال سے تبادلہ کیا تو تبادلے کا مال بھی مال تجارت سمجھا جائے گا، شروع میں جو نیت کی وہ کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے، آپ نے وہ گاڑی جو ہے اپنے کسی دوسرے دوست کو بیچ دی، اس سے پیسے نہیں لیے بلکہ اس سے ایک اور گاڑی خرید لی، یا اس سے کوئی پلاٹ خرید لیا، یا اس سے کوئی اور چیز خرید لی، تو تبادلہ تو ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کے پاس اب جو چیز آئی ہے وہ مال تجارت ہی سمجھی جائے گی، اور اس پر بھی زکوٰۃ ادائیگی، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ جو ہے اس کے پاس مال آیا، تو اب وہ صاحب نصاب تو ہو گیا، لیکن ابھی فوری طور پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہو گئی، بلکہ آئندہ سال جب یہی دن آئے گا قمری حساب سے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اس وقت دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی مال تجارت ہے، کتنی چیزیں ہیں، پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی کو صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور قمری حساب سے یعنی اسلامی سال سے اس کی تاریخ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے، اس کو 1 لاکھ روپے ملے اور آج جو ہے وہ 7 رمضان ہے، اس سے پہلے اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو اس کو یہ 7 رمضان کی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، کبھی رمضان کی پہلی تاریخ کو دیتے ہیں، کبھی 5 تاریخ کو، کبھی آخری رمضان میں، کبھی درمیان میں، تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ غلطی اور کمی کوتاہی رہ گئی۔ تو جس دن آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو قمری حساب سے وہ تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ تاریخ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے زکوٰۃ کا حساب کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سال کب پورا ہوا کب پورا نہیں ہوا، کسی دن آپ کا سال کس وقت پورا ہو رہا ہے، کس وقت کسی سال میں کب پورا ہو رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر پہلے سے صاحب نصاب تھا تو مال تجارت کا سال الگ سے شمار نہیں ہوگا، یعنی ایک آدمی ہے 7 رمضان میرے پاس 1 لاکھ روپے پہلے سے موجود ہیں، اور میں نے جو ہے عید کے بعد سے کوئی دکان لگا لی، تو ابھی دکان کا الگ کوئی حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دکان میری ہے اور میں پہلے سے ہی صاحب نصاب ہوں، تو آئندہ سال جب یہ 7 رمضان آئے گا تو میں دکان کا حساب بھی 7 رمضان ہی کو کروں گا، یہ نہیں سمجھوں گا کہ میں نے دکان تو چونکہ وہ عید کے بعد لگائی تھی، 1 شوال کو لگائی تھی، تو میں دکان کا حساب 1 شوال کو کروں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، ان کی شادی ہوئی اور شادی کے موقع پر ان کو زیور دیا گیا، تو جس دن ان کی شادی ہوئی تو اس وقت جو اسلامی تاریخ ہے تو وہ صاحب نصاب بن گئیں، اور ان کو وہ تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو پہلے آئی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال بقدر نصاب بھی ہو، یعنی نصاب کے بقدر ہونا چاہیے، اور نصاب کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 52 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ تجارتی مال کی زکوٰۃ نکالتے وقت ایک بات بہت ضروری ہے جو عام طور پر جس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس میں بہت غلطی ہو جاتی ہے، کہ جب تجارتی کسی چیز کی زکوٰۃ کا حساب کیا جاتا ہے تو اس میں قیمت خرید کا لوگ حساب لگا لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے اسلام کے اندر،
بلکہ مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں گے. مثال کے طور پر آج کی مارکیٹ ویلیو میرا جو ہے وہ آٹو پارٹس کا کاروبار ہے، اور آج 7 رمضان کو میں صاحب نصاب ہوا تھا، اور 7 رمضان ایک سال ہو گیا اور میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو میں اپنے پورے اسٹاک کی آج کے حساب سے، موجودہ حساب سے ویلیو لگاؤں گا. چاہے وہ میں نے 5 روپے کا ایک پرزہ خریدا تھا، لیکن اب اس کی قیمت کیا ہے، چاہے وہ کم ہو گئی ہے چاہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس کو وہی لگائیں گے. قیمت خرید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر مارکیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ سامان جو میں نے 5 روپے کا خریدا تھا وہ آج میرا سامان 2 روپے کا ہو گیا، تو 2 روپے کی میں زکوٰۃ دوں گا. اور اگر مارکیٹ کے اچھا ہونے کی وجہ سے وہ چیز جو 5 کی خریدی تھی وہ اس کی مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہو گئی ہے، تو میں 10 روپے کی زکوٰۃ ادا کروں گا. یہ قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا اسلام کے اندر، بلکہ جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے اتنے میں بک جائے گی، اتنے میں بک جائے گی. بکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ چیز جتنے کی بکے اس کا اعتبار نہیں ہے. موجودہ حساب سے، اس دن کے حساب سے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اچھا، اور جس شہر اور بازار میں مال موجود ہو وہاں اس کی جو قیمت فروخت ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی جہاں جس مارکیٹ میں آپ صدر کی مارکیٹ میں، ہول سیل کی مارکیٹ میں، تو اس کا اعتبار حساب لگائیں. اگر آپ جو ہے وہ کسی عام جگہ پر ہیں تو اس کا حساب لگائیں. تو آپ جس علاقے کے اندر یا جس شہر کے اندر آپ موجود ہیں تو اس علاقے کے حساب سے اس کی مال تجارت کی قیمت لگائی جائے گی. ہاں، اسی طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تردد اور شک ہو جاتا ہے کہ وہ تھوک پہ بھی یعنی ریٹیل پہ بھی بیچتے ہیں اور ہول سیل پہ بھی بیچتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی میں کس حساب سے اپنی مال زکوٰۃ دوں. تو اس کا سامنے آپ حضرات کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جو چیز ایسی صورت میں جو غالب ہے، یعنی اگر آپ کی زیادہ جو سیل ہوتی ہے وہ ہول سیل کی ہوتی ہے تو آپ پورے مال کی ہول سیل کے حساب سے قیمت لگائیں گے. اور اگر آپ کی جو ہے وہ زیادہ تر جو سیل ہوتی ہے وہ ریٹیل کی ہوتی ہے تو آپ پورے مال کی جو ہے وہ ریٹیل کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ بات اس نقطے کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر تھوک اور ریٹیل دونوں کی فروخت برابر ہو تو جس قیمت میں غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی 50% جو ہے وہ آپ کی ہول سیل ہے اور 50% جو ہے آپ کی ریٹیل. تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں کس کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. غریبوں کو زیادہ زکوٰۃ غریبوں کو کس صورت میں مل رہی ہے، تو یقیناً وہ ریٹیل کے حساب سے ملتی ہے تو آپ اس کا اعتبار کر لیں اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے. اچھا، جو شخص اپنا مال کسی کو سستا کسی کو مہنگا فروخت کرتا ہے تو ڈسکاؤنٹ اس طرح پر وہ عام طور سے فروخت کرتا ہے اسی کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی. اپنا کوئی جاننے والا آ گیا اس کو 10% دے دیا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے تو اس کو 5% دے دیا. تو ان دونوں کے اندر جس طرح پر وہ عام طور پر لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جس طرح کا وہ ڈسکاؤنٹ بھی اس میں بہرحال دے سکتا ہے. اسی طریقے سے جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے تو اس کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو سال مکمل ہونے کے وقت بازار میں تھی. زکوٰۃ کے حساب میں سرکاری ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا، بلیک مارکیٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ بات بہت ضروری ہے کہ بعض چیزیں جیسے میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں بلیک میں ملتی ہیں تو ان کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کا حساب نہیں ہے، بلکہ سرکاری ریٹ جو مقرر ہے، بازار کا عام ریٹ جو مقرر ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اچھا، زکوٰۃ کے حساب میں اگر حکومت کی طرف سے نرخ بدلتا رہتا ہے تو جس دن کی زکوٰۃ کی جو دن زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے تو اس دن جو زکوٰۃ کی اس دن مارکیٹ ہوگی تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا، آگے مال تجارت کے چند متفرق مسائل ہیں. بنیادی جو مسائل تھے وہ تو ہو گئے مختصر انداز میں. بہرحال ابھی کچھ متفرق مسائل ہیں وہ بھی دیکھ لیں. بہت ساری فیکٹریز ہوتی ہیں، بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں خام مال را مٹیریل ہوتا ہے تو قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے. خام مال کیونکہ عام مارکیٹ میں نہیں بکتا لہٰذا آسانی کے لیے قیمت خرید کو ہی قیمت فروخت سمجھا جائے گا. یہ آسانی ہے کہ چونکہ جو را مٹیریل ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کی کلر کی فیکٹری ہے اور وہ جو رنگ بناتا ہے تو رنگ بنانے کے جو را مٹیریل ہے وہ تو عام بازار میں عام مارکیٹ میں کوئی اس کو خریدے گا بھی نہیں اور اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو بھی نہیں ہوگی. تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف را مٹیریل میں وہ را مٹیریل جو بازار اور مارکیٹ میں عام طور پہ بکتا نہیں ہے تو اس کی قیمت فروخت بہرحال آپ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ مال ہے پروسیس کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ موجودہ حالت میں جو اس کی قیمت ہو
اسی پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے گارمنٹس کی فیکٹری ہے، کچھ کپڑے جو ہے وہ تو را مٹیریل رکھا ہوا ہے اور کچھ تیار ہو چکے ہیں اور کچھ درمیان میں ہیں، تو درمیان میں جو ان پروسیس سامان اور مال جو رکھا ہوا ہے تو اسی کے حساب سے قیمت لگا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر اسی حالت میں اس کو بیچ دیا جائے تو اس کی مارکیٹ کی ویلیو کیا ہوگی، وہ اندازہ لگا کے آدمی جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اچھا، تیار مال اور یعنی فنش گڈس جو ہیں ان کی جو قیمت فروخت ہوگی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ویسٹیج، کمپنیز کے اندر بہت سارا جو ہے مال جو ہے وہ پروسیس کے دوران بچ جاتا ہے اور اس کو ویسٹیج کے طور پر اس کو رکھا رہتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ویسٹیج کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ڈمپ مال، خراب مال ضائع کرنے کی رفاہی استعمال کی نیت ہو کہ بہت سارا مال ایسا ہے کہ جو ویسٹیج تو نہیں کہلاتا، بالکل اس کو ضائع کرنا ہے آپ نے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس پر بہرحال زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف ضائع کرنے کے لیے، یا ایسا مال ہے کہ جو آپ کے ذہن میں یہ کہ یار کسی رفاہی ادارے میں یا کسی کو دے دوں گا تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ اچھا، وہ مال جس میں صنعتی ادارہ اپنی پیک کر کے پروڈکٹ چیز فروخت کرتا ہے اور وہ چیز خود نہیں بناتا، باہر سے لیتا ہے، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ قیمت فروخت جو ہے اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک امپورٹر ہے، وہ چائنا سے مال منگواتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کی جگہ ہے جہاں وہ صرف پیکنگ کر کے یہاں سپلائی کر دیتا ہے، تو پیکنگ کرنے کے بعد جو اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ڈیڈ اسٹاک، پھنسا ہوا مال، تو اس کے اندر بھی وہی ہے کہ قیمت فروخت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان مثال کے طور پر جیسے دکانوں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ تھان آتے ہیں 8 10 20 100 50 تھان آ گئے، اس کے اندر کچھ کپڑا ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈیڈ اسٹاک کہلاتا ہے اور وہ بکتا نہیں ہے، تو بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ مالیت تو ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا کے کہ اگر کتنے میں چلا جائے گا بس، تو وہی اس کی اندازہ لگا کر قیمت لگا کر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا اس کی لازم ہو جائے گی۔ یہ تو بہرحال چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ آگے ایک اہم مسئلہ ہے شیئرز اور زکوٰۃ۔ آپ نے کسی کمپنی کا اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدا ہوا ہے تو اس کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ شیئرز کی زکوٰۃ جو ہے کمپنی کی نوعیت تجارتی نہیں بلکہ اس کا کام خدمات مہیا کرنا ہے، تو کمپنیوں کے شیئر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتی بلکہ سروسز پرووائڈرز ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ نے ایسی کمپنی کا جو ہے وہ شیئر لیا ہوا ہے تو ایسی کمپنی کے شیئر پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر کمپنی تجارتی نوعیت کی ہے، جیسے پی ایس او کے آپ نے شیئر لیے ہوئے ہیں یا جو ہے کسی اور سیمنٹ فیکٹری کے لیے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے ہوئے ہیں جو تجارتی کام کرتے ہیں، خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو جو شیئرز ہیں جو چونکہ ان کی مالیت میں کمپنی کے قابل زکوٰۃ نقد سامان، تجارت، خام مال وغیرہ اور غیر قابل زکوٰۃ، ان کی بلڈنگ بھی ہوگی یقیناً، اس کے اندر فرنیچر بھی ہوگا، ان کی گاڑیاں بھی ہوں گی، تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو مال تجارت پہ آتی ہے، تو دونوں کی مالیت شامل ہوتی ہے، لہٰذا اصولاً زکوٰۃ شیئر کی صرف اتنی مالیت پر ہوگی جو قابل زکوٰۃ مال کے مقابلے میں ہو۔ لیکن اگر یہ جاننا مشکل ہو کہ پتہ نہیں کمپنی کے کتنے مال ایسے ہیں جس پہ زکوٰۃ آتی ہے اور کتنا مال ایسا ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو بہرحال پورے شیئرز کی زکوٰۃ دے دی جائے احتیاطاً، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آدمی کو شبہ نہیں ہوگا اور آدمی کو وہم نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات شیئرز آدمی نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھتا بلکہ آگے فروخت کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی بازار میں مارکیٹ میں جو قیمت فروخت ہو شیئرز کی تو اس حساب سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ آگے ایک اہم بات یہ ہے کہ مال حرام اور زکوٰۃ، اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے، تو اس صورت میں ذرا تفصیل سن لینی چاہیے کہ اگر خالص حرام مال ہے، اس کے پاس حلال مال ہے ہی نہیں کوئی، تو ایسی صورت میں تو زکوٰۃ لازمی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے حرام مال کا حکم یہ ہے کہ جس سے آپ نے رشوت لی ہے، جس سے آپ نے جو ہے وہ جوئے کے طور پر لیے ہوئے ہیں، یا جس سے آپ نے جو ہے زبردستی یا ڈاکہ ڈال کے یا جس طرح بھی بہرحال ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، تو اصل مالک کو تلاش کر کے وہ مال اس کو دیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حرام اور حلال دونوں مخلوط ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، کچھ حلال مال ہے کچھ حرام مال ہے، تو اس صورت میں اگر الگ الگ کرنا ممکن ہو کہ بھئی یہ پیسے حلال کے ہیں اور یہ پیسے حرام کے ہیں، یا یہ سامان تجارت حلال کا ہے اور یہ سامان تجارت حرام کا ہے، تو ایسی صورت میں جو حلال مال ہے اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، حرام مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حرام اور حلال مال ملا ہوا ہے اور ان کو الگ الگ بھی نہیں کیا جا سکتے، پیسے ہیں بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو تو کیسے
دے سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے حلال تھے کون سے حرام تھے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تو اس صورت میں جو حلال ہوگا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی اور جو حرام ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں۔ اچھا، یہ آگے بات آ رہی ہے کہ سال کا گزرنا، مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پورا ایک قمری سال گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کے اول و آخر میں بقدر نصاب ہونا اور درمیان میں سال میں مال کا بالکلیہ ختم نہ ہونا شرط ہے۔ یہ ذرا تفصیل سن لیں۔ جیسے آج 7 رمضان المبارک ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے، پھر میرا سال آج شروع ہو گیا، تو اور پھر چلتے 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 بقرعید پر میرے پاس جو ہے وہ 20,000 روپے رہ گئے، پھر رجب کے اندر جو ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے ہو گئے، اور پھر اگلے سال 7 رمضان کو میرے پاس 70,000 روپے بچے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں سال کے درمیان میں پیسے کم ہوئے زیادہ ہوئے زیادہ ہوئے کم ہوئے، لیکن 7 رمضان کو میرے پاس پیسے نصاب کے بقدر چونکہ موجود ہیں، لہٰذا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ 7 تاریخ کو، جیسے آج 7 رمضان المبارک ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے، پھر بقرعید یکم محرم الحرام، آپ دیکھ لیں محرم کے مہینے میں میرے پاس بالکل صفر ہو گیا، زیرو ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اب میرا سال دوبارہ ختم ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ربیع الاول کے اندر میرے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے دوبارہ آ گئے، تو اب ربیع الاول سے میرا سال دوبارہ شروع ہو گیا، ابھی وہ 7 رمضان کا حساب میرا ختم ہو گیا۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر کچھ پیسے بھی رہ جائیں، بالکل مال ختم نہ ہو، تو پھر وہی 7 رمضان والا حساب میرا چلتا رہے گا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب صاحب نصاب بنے اس وقت سے 1 سال گزرا ہوا ہو۔ اصل نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، ہر مال پر الگ سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے جو ہے وہ جس میں نے آپ کو دکان کی مثال دی، اور میں نے اپنی مثال دی کہ میرے پاس 70,000 روپے آج آ گئے، اور میں نے بقرعید کے بعد دکان بھی لگا لی، تو دکان کے لیے الگ سے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ 7 رمضان سے میں چونکہ صاحب نصاب بن چکا تھا، تو آئندہ سال 7 رمضان کو دکان کی بھی زکوٰۃ دوں گا، اور جو ہے وہ اپنے جو میرے پاس ذاتی اثاثے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دوں گا۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قمری تاریخ ایک بار طے ہو گئی، اب ساری زندگی کے لیے وہی معتبر ہوگی۔ ہمیشہ میں 7 رمضان کو اپنا حساب چیک کروں گا، البتہ وہ شرط جو میں نے پہلے بتائی کہ یہ بات ضروری ہے کہ سال کے دوران مال بالکل یا ختم نہ ہو گیا ہو۔ اگر کوئی سال ایسا گزر جائے کہ میرا مال پورا ہی ختم ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، پھر میرا مال جو ہے وہ جب میرے پاس دوبارہ پیسے آئیں گے تو اس سے میرا دوبارہ سال شروع ہوگا۔ اچھا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے آگے والا کہ صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہ ہو۔ عام طور پہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں پیسے میرے پاس کب آئے کب نہیں آئے۔ اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہ ہو تو غور اور فکر کے بعد جس تاریخ کا غالب گمان ہو جائے، آپ سوچیں غور و فکر کریں کہ یار دیکھیں پتہ نہیں میرے پاس پہلی مرتبہ پیسے کیا آئے تھے، تو اس کی جو ہے وہ پہلے انگریزی حساب سے اس کی تاریخ معلوم کریں، اور پھر کیلنڈر میں دیکھ کر اس کا جو اسلامی تاریخ بن رہی ہو تو وہ آپ کی تاریخ بن جائے گی۔ اور اگر کسی تاریخ کے بارے میں غالب گمان نہ ہو تو خود کوئی قمری تاریخ مقرر کر لیں۔ آپ نے بہت سوچا یار پتہ نہیں میرے پاس پیسے کب آئے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو بس آج ہی سے آپ اپنا سال شروع کر لیں، تو اور پھر ہمیشہ آپ کے لیے یہی 7 رمضان جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ بن جائے گا، اور 7 رمضان کو آپ ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب کرتے رہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے بہرحال۔ ہاں، آگے ایک بات یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی تاریخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ محرم کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار نہیں جو ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کیا کروں، تو اس کا طریقہ کار یہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر تاریخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اصل تاریخ پر زکوٰۃ نکال لیں۔ آپ یکم محرم الحرام کو جو آپ کا حساب بنتا ہے اس کو آپ حساب لگا لیں، پھر جو تاریخ متعین کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یکم رمضان تک میں آ جاؤں، اس تاریخ تک جتنے ماہ بنتے ہوں اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں، 4 مہینے بنتے ہوں 5 مہینے بنتے ہوں، پھر جو تاریخ متعین کی آئندہ ہر سال اسی تاریخ میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ حضرات کو یہ ایک صورت سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو یہ کافی اس میں جو ہے مشکل، یہ تھوڑا سا طریقہ کار مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی صاحب سے یا کسی جاننے والے سے سامنے جا کر یہ کر لیا جائے، اور پھر ہمیشہ اس کا اعتبار اس حساب سے حساب کیا جائے۔ آگے آخری مسئلہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، اور قرضے اور زکوٰۃ، ایک آدمی ہے اس پر قرضے بھی ہیں پیسے بھی رکھتے ہیں اس کے بعد، تو اس کی زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرض لینے والے پر زکوٰۃ، آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں نے مثال کے طور پر کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو جب میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کروں گا پوچھتی ہوں تو میں تھوڑا نے جو بہت قرضہ سرچ لون ہوتا لیا ہے۔ ہوا ہے تو اس کو مائنس کروں گا۔ مثال کے طور پر میں آج حساب کر رہا ہوں، میرے پاس
میرے پاس جو ہے آج 10 لاکھ روپے ہیں، اور میرے پاس آج جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہیں، اور میں حساب کرنے بیٹھ گیا، لیکن مجھ پر میں نے 5 لاکھ روپے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، تو 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے مائنس کر کے جو 5 لاکھ روپے میرے پاس بچیں گے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، پورے 10 لاکھ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو حکم ہو گیا کہ جو قرض لینے والا ہے، اور جو قرض دینے والا ہے، مثال کے طور پر آپ نے مجھے قرض دیا ہوا ہے، اور آپ آج حساب، میں نے کسی کو قرض دیا، میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، میں نے کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے، اور اس میں میرے وہ قرضہ مجھے واپس کرنا ہے، اور آج 7 رمضان المبارک میں حساب کرنے بیٹھ گیا، اور میرے پاس 5 لاکھ روپے تو کیش ان ہینڈ ہے، میرے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ 5 لاکھ روپے ان کی بھی زکوٰۃ دوں گا، اور جو 5 لاکھ روپے میں نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے میرے اوپر۔ ہاں البتہ اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ فوری طور پہ ادا نہیں کرنا چاہتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرضہ مل جائے پھر میں زکوٰۃ ادا کروں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو قرضہ مل تو اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ اور اسی طریقے سے اگر قرضہ ملنے میں 2 سال 3 سال 7 سال لگ گئے تو جب وہ قرضہ مل جائے تو گزشتہ سالوں کی 3 سال 4 سال کی زکوٰۃ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آگے باتیں تو بہت ساری رہ گئیں، بہرحال ایک اہم بات کر کے ہم کلاس ختم کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یکمشت ماہانہ ادائیگیاں، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ ایک پلاٹ لیا ہوا ہے 10 لاکھ روپے کا، اور انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ ہر سال آپ نے 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، اور ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو قرضہ ہوتا ہے اس کو مائنس کرتے ہیں اپنے موجودہ ایسٹس میں سے، تو آپ نے آج حساب کیا اور آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہاتھ کے اندر کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ نے دوسری جانب جو ہے وہ 10 لاکھ کا پلاٹ لیا ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں نے 10 لاکھ قرضہ دینا ہے تو لہٰذا میرے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سال آپ نے کتنی قسطیں ادا کرنی ہیں، کتنی انسٹالمنٹس ادا کرنی ہیں، وہ صرف مائنس ہوں گی، پورے 10 سال کا قرضہ مائنس، اور اس کو الگ اس کو جو ہے منہا نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے اس سال 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، اور میرے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں، اور 10 لاکھ روپے کا میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے جس میں سے 1 لاکھ روپے ابھی دینے ہیں میں نے، تو 10 لاکھ روپے میں سے صرف 1 لاکھ روپے میں مائنس کروں گا، بقیہ 9 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کی ادائیگی مجھ پر لازم ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز میں نے خریدی ہوئی ہے تو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، تو انسٹالمنٹس کی صورت میں اگر کوئی چیز خریدی ہوئی ہے تو اس صورت میں صرف اسی پر زکوٰۃ لازم ہوگی جو اس سال جس کی ادائیگی ضروری ہے، پورے لون کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگلی بات بھی یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ بہرحال یہ آگے تجارتی قرضے ہیں، کلاس کو بس اتنا ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات اگر کچھ سوالات کرنا چاہیں تو 10 منٹ کا وقت ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، آپ حضرات سوال کرنا چاہیں تو اپنا سوال آپ کر سکتے ہیں۔ باہر کوئی ناکے جاکے نہیں ہے پنجاب، حالانکہ سامنے زیادہ کیس ہے۔ جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں، تو انشاءاللہ اس کو اسپیکر میں کھول دوں گا، اور پھر جو ہے وہ آسانی سے اپنا سوال کر لیں۔ جی حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں کسی حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، ریز ہینڈ کر لیں، تو میں انمیوٹ کر دوں گا تو انشاءاللہ سوال کر سکیں گے۔ جی نذیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زکوٰۃ اور خیرات کا جو پیسہ ہے وہ مسجد میں ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس میں وضاحت کریں۔ نہیں، تعمیرات کے اندر زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ حضرات، کسی مستحق کو دینا ضروری ہے۔ وہ آگے باتیں آ رہی تھی لیکن ہمارا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تو یہ باتیں رہ گئیں، پھر کچھ تو مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
جی اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال کرنا چاہتے تو بتا دیجئے. غلام ربانی صاحب، غلام ربانی صاحب، غلام ربانی صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر کوئی سوال نہیں ہے. اچھا اچھا. نذیر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، اچھا ایک اچھا. ہی تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر یہ سلائڈس بھی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور اگر کوئی سوال بات رہ گئی ہو تو آپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں. کلاس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.